الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، حرمین شریفین سے محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ کون مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کے کعبے کی عظمت نہ ہو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی محبت نہ ہو، طبیعت مچل جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے تذکرے کو سن کر گنبد خضرا کی یاد سے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ عمرے اور حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، دل روتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں کہ کاش اس جگہ ہم ہوتے، اللہ کے کعبے کا دیدار کر دے، طواف کر دے، حجر اسود کو بوسہ دینا، اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اللہ سے مصافحہ کرنا ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں رہیں تو ضرور فرشتے پہنچاتے ہیں اور آقا کے روضے پر وہ آقا فرماتے ہیں میرے امتی تیرا درود براہ راست میں سنتا ہوں، سلام سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اور کتنے اللہ کے خوش نصیب بندے وہ ہیں جو سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو انہوں نے سنا ہے۔ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ مصافحے کے لیے ہاتھ جو قبر اطہر سے نکلا تو اس وقت موجودہ لوگوں نے اس کا دیدار بھی کیا۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو کسی زائر نے حج یا عمرہ کرنے والے نے رومان مدینہ طیبہ کا پیش کیا، آنکھوں کو لگا کر چومنے لگے، اپنے چہرے انور پر ملنے لگے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ تو میڈ ان چائنا ہے، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں کوئی کارخانہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ کر کہ یہ مکہ مکرمہ کا رومال ہے، مدینہ طیبہ کا رومال ہے، آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔
یہ حضرات کتنے عاشقان رسول تھے. کائنات کا وہ طبقہ بڑا بدبخت طبقہ ہے جو علماء دیوبند پر لعن اور تان کرتا ہے. ان کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے، ان کے دل اور آنکھوں کی بصارت ضائع ہو چکی ہے. وہ رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی میٹنگ میں آتا ہے اور میٹنگ میں وقت کچھ ایسا لگ جاتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ ظہر کی چھوٹ جاتی ہے، تو لگاتار کئی دنوں تک آپ روتے رہے، غم مناتے رہے. کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کسی عزیز کی لاش نکل گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا. فرمایا کہ ہو جاتا تو بہتر تھا. 42 سال کے بعد 40 پر 42 ایئرس کے بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر تحریمہ چکی. جس نے 42 سال تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیا ہو وہ عاشق رسول نہیں ہے. آخری عمر میں حضرت کے موتیا بند ہو گیا تھا، آنکھوں کے اندر موتیا بند ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. چپ ایک آنکھ میں ڈلنا رہتا ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے آنکھ. سرمے کا اہتمام کیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ کیا فائدہ؟ حضرت افضل نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ سرما آنکھوں کی بصارت کو بڑھانے کے لیے، بینائی کو بڑھانے کے لیے لگایا جاتا ہے. میں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگاتا ہوں. آنکھ نہ رہی تو کیا ہوا، دل کی بصیرت کو اللہ بڑھا دیتا. تو کہا کہ حضرت یہ تو میڈ ان چائنا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ چائنا میں بنا ہوا ہے، لیکن گرد و غبار اور دھول اور مٹی کے ذرات اور ہوائیں مدینہ طیبہ کی لگی ہوئی ہیں. میں رومان کو نہیں چوم رہا ہوں، میں مدینے کی وہ ہوا جو اس پر ٹیک ہوئی ہے، مدینہ طیبہ کا وہ گرد و غبار جہاں کبھی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑھا ہے، اس کو میں چوم رہا ہوں، اس کو میں بوسہ دے رہا ہوں. اور کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ آدمی جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، نبی کے شہر سے محبت نہ کرے، نبی کے لباس سے محبت نہ کرے، نبی کے چہرے سے محبت نہ کرے، نبی کی تہذیب اور نبی کے کلچر اور تمدن اور معاشرت سے سب محبت نہ کرے. مجنون لیلا سے محبت کرتا ہے تو لیلا کے گلی کے کتے سے بھی اسے پیار ہو جاتا ہے. مجنون لیلا سے محبت کرتا ہے. امر علی الدیار دیار لیلا وافضل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار فی قلبی ولکن حب من سکن الدیار. یہ لیلا کے گلی کے در و دیوار کو چوم رہا تھا، کنکریوں کو چوم رہا تھا. کسی نے کہا دماغ خراب ہے مجنون، لیلا کی گلی کے کتے میں کیا رکھا ہے، لیلا کی گلی کے کنکریوں میں در و دیوار میں کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا، لیلا کی گلیوں سے جب میں گزرتا ہوں وافضل ذل جدار وذل جدار، اس دیوار کو، ان کنکریوں کو، ان مٹی کو کبھی چومتا ہوں، کبھی اسے چومتا ہوں. بے وقوف آنکھ، پیشانی کی آنکھ سے دیکھنے والے، وما حب الدیار فی قلبی، اس کتے سے مجھے کیا لینا دینا، اس گلی کے کنکریوں سے، اس در و دیوار سے مجھے کیا لینا دینا. ولکن حب من سکن الدیار، پیار اس لیے ہے کہ میری لیلا اس گلی سے گزرتی ہے. مدینے سے محبت، نبی کے روضے سے محبت، گنبد خضرا سے محبت. نفل نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، انفرادی نماز پڑھو، جماعت کی نماز پڑھو، رات کی نماز پڑھو، دن کی نماز پڑھو، منہ طرف کعبے کے کہتے نہیں کہتے. اور ذرا سا ڈائریکشن چینج ہوا، سینہ پھرا، سلام کے اندر منڈی پھر جاتی ہے قبلے سے، تو آدمی نماز سے نکل جاتا ہے. جب تک ہمارا ٹور کعبے کے نیٹ ورک سے بنا رہے گا
کعبے کے ٹور سے ہمارا نیٹ ورک بنا رہے گا، ہم نماز میں بنے رہیں گے، اور جب السلام علیکم کہہ کر ہمارا چہرہ اس ٹور سے ہٹ جائے گا تو ہم نماز سے نکل جائیں گے۔ اب بات کرنا، کلام کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب جائز ہو جاتا ہے۔ حرمین سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ وہاں کی نماز کی تمنا کرنا، وہاں کی حاضری کی تمنا کرنا، مدینہ طیبہ کی زندگی کی تمنا کرنا، وہاں کی موت کی تمنا کرنا، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا اور نبوت کا تاج کسی کے سر پر سجایا جاتا وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ وہ یوں دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل امواتی فی بلد رسولک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت بھی دے اور موت بھی دے لیکن تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ وہاں مرنا چاہے آدمی، جنت البقیع میں دفن ہونا چاہے، یہ نہیں کہ جاتے وقت حج کو عمرے کو دعا کر کے جائے میں سڑے گلے ہندوستان میں کافروں کے، چماروں کے، کھڑموتوں کے قدموں پر میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر کتنے قبرستان مساجدوں کے بغل میں، یہ جو ڈبل روڈ ہے لال باغ کے سامنے، جاتے وقت لیفٹ سائڈ مسلمانوں کا قبرستان اور رائٹ سائڈ غیروں کا قبرستان، یہاں جہنم کا ایندھن، وہاں جنت کے دروازے، اور یہ چاہتا ہے کہ دعا کروائے کسی عالم کو 2 روٹی کے لقمے کھلا کر۔ اللہ صحت کے ساتھ اس سڑے گلے جمہوری ہندوستان میں جہاں مساجد کو ویران کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہندو راشٹر بنانے کی فکریں کی جا رہی ہیں، اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن اور اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اب اس مولوی سے دعا کرواتے ہیں اس سڑے ہوئے ہندوستان میں صحت و عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ وہ اس ہندوستان میں مدینے کو چھوڑ کر آنا چاہتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ وہاں کی نماز کو آخری نماز بنا دے، وہاں کی سانسوں کو آخری سانس بنا دے۔ جب ایک عمرے کے سفر میں تھا، ایک حاجی ٹیرن روڈ کے علاقے کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بغل میں کھڑے ہوئے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر جب لوٹے پتا چلا کہ لفٹ اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے، پتا نہیں کہ کیوں کون ہے اس میں جو اوپن کرنے کا بٹن نہیں کھول رہا ہے۔ تو 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد جب وہاں کے ہوٹل کے مینجمنٹ کو مطلع کیا گیا، لفٹ مکینک کو بلایا گیا، کہا کہ یہ ڈور جب تک اندر سے کھلنے کا بٹن نہیں دبے گا یہ کھل نہیں سکتا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کون پگلا حاجی ہے جو اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے؟ تو آٹومیٹک سسٹم کو ختم کر کر مینوئل سسٹم لاگو کر کر جب کھولا گیا، یہ وہی حاجی تھے جو ٹیرن روڈ کے بغل میں جنہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ بخدا میں نے یہ کہا تھا کہ کاش اے رب کائنات اس کی جگہ مجھے رکھ لیا ہوتا۔ مدینہ طیبہ کی موت، جنت البقیع، حضرت عثمان غنی، حضرت فاطمہ الزہرا، تقریباً 70,000 کے قریب صحابہ کم و بیش وہاں پر مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے بقیع کے مردے اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ حرمین سے محبت ایمان کا تقاضا، اسلام کا تقاضا، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ہمارا دلی تعلق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس سے بہتر، اس سے خوشبودار اور اس سے مقدس، اس سے مطہر کائنات کے اندر اور کوئی سرزمین نہیں ہے۔ یہ وہ سرزمین کہ جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، یہ وہ سرزمین جہاں جبریل امین علیہ السلام کی آمد و رفت تھی، یہ وہ سرزمین جہاں صحابہ کرام چلتے تھے پھرتے تھے، یہ وہ سرزمین جہاں پر اللہ کی وحی جبریل امین کے توسط سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ یہ احد کی سرزمین، یہ غار حرا کی سرزمین،
یہ غار ثور کی سرزمین، یہ جنت المالا کی سرزمین، یہ جنت البقیع کی سرزمین، کس سے محبت نہیں؟ کس انسان کو جو بدبخت ہوگا جو یوں کہے کہ میرے باپ کے قدموں تلے میری قبر بنا دی جائے؟ وہ بدبخت ہوگا جو بیوی کے مرنے کے بعد یوں کہے کہ بیوی کے بغل میں میری قبر بنا دی جائے۔ ہماری تمنا تو یہ ہے اللہ حضرت فاطمہ کے بغل میں ہماری قبر بنائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں مسلمان عاشق رسول عاشق صحابہ یہ تمنا کرے گا کہ جنت البقیع اس کا مسکن بنے۔ بہرحال اس کی حفاظت، اس کے تعلق سے دعائیں کرنا، اسی لیے جب مکہ مکرمہ بنگلور کو بنگلور کہا جائے گا، دلی کو دلی کہا جائے گا، اجمیر کو اجمیر کہا جائے گا، یہ شریف اور رضیف، اجمیر شریف بریلی شریف، یہ اضافہ ہے، یہ نہ ڈاک میں استعمال ہوتا ہے، نہ پوسٹ میں، نہ ریلوے ٹکٹ میں، بریلی بریلی ہے، اجمیر اجمیر ہے، کوئی شریف نہیں، کوئی رضیل نہیں، صرف دنیا کے اندر وہ شہر ہے مکے کے ساتھ المکرمہ لگا ہوا ہے، یعنی قابل تکریم، اور مدینے کے ساتھ المنورہ لگا ہوا ہے۔ کوئی مسلمان مکے کو صرف مکہ نہ کہے، مدینے کو مدینہ نہ کہے، مدینہ المنورہ پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ، المکہ المکرمہ قابل تکریم، زادہ اللہ تعظیما و تشریفا، اس کے ساتھ دعا کرے اللہ مزید اس کی تعظیم اور تشریف کے اندر اضافہ فرمائے۔ ہمیشہ سے اسلام مسلمان طاقتیں اور قوتیں حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہہ کا واقعہ اللہ نے کلام پاک میں بیان کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا اور کس طریقے سے اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور کس طریقے سے ابرہہ نے کعبے کے مقابلے میں اپنے یہاں جھوٹا کعبہ بنایا، نامراد ہوا، نیست و نابود ہوا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ ہمیشہ سے اسلام مسلمان طاقتیں یہ کوشش کرتی آ رہی ہیں کہ حرمین کے تقدس کو پامال، حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کیا جائے، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جائے، مدینہ طیبہ پر حملہ کیا جائے۔ اس وقت یمن کی جو صورتحال ہے، اخبار کچھ اور کہتا ہے، میڈیا کچھ اور کہتی ہے، اور حدیث کی زبان کچھ اور ہے۔ اس لیے میں نے تمہید باندھی کہ جو آدمی 1:10 کے بعد آ رہا ہو اور وہ جمعہ کی نماز کے بعد یوں کہنے لگے کہ مولانا اخبار کی خبریں بیان کرنے لگے، یمن کی بمباری کا واقعہ بیان کرنے لگے، یمن کی خانہ جنگی کا واقعہ بیان کرنے لگے، یمن کی خانہ جنگی کسی ملک کی خانہ جنگی نہیں، یہود و نصارہ کی سازش، اسلام مسلمان دشمنوں کی سازش کہ یمن کے بہانے سعودی کو ٹھکانہ بنایا جائے اور سعودی میں ٹھکانہ بنا کر حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کیا جائے اور اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب کعبہ شریف پر حملہ ہوگا اور وحشیوں کا لشکر اس پر حملہ کرے گا، جس کے سامنے کا آدمی حجر اسود پر ہوگا تو اس کے آخر کا آدمی بحر عرب پر ہوگا۔ اتنی بڑی جماعت اللہ کے حرم پر حملہ کرے گی، یہ پیشین گوئی بھی ہے، اور اس قسم کی پیشین گوئی کے لیے بڑھ چڑھ کر اسلام مسلمان طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ حضرت اسامہ بن لادن رحمہ اللہ تعالی کا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، کیوں عرب سے ان کو در بدر کیا گیا تھا؟ وہ یہی تو کہتے تھے یہ وہ پاک سرزمین کہ جس میں جبریل امین کی آمد و رفت ہے تھی، یہ پاک سرزمین جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، غار ہرا کی، غار ثور کی، احد کی، بدر کی، شہداء کی، بقیع کی، مالا کی اور ریاض الجنہ کی
مسجد نبوی کی, وہ یہود وہ نصارا, انہوں نے وہ کیمپ وہاں پر بنا رکھے ہیں کہ کوئی شہزادہ عام سٹیزن عام شہری تو اس میں داخل ہونا دور کی بات, بادشاہ کا بیٹا بھی اس میں پر نہیں مار سکتا. مادرزاد برہنہ عورتیں اس کے اندر رقاصی کرتی ہیں, زنا کرتی ہیں, سور کھایا جاتا ہے, شراب پیا جاتا ہے. حضرت کا رونا یہی تھا اہل عرب سے کہ حرمین شریفین اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی خدمت کا موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متولی اور اس کا تمہیں کارگزار خدمت گزار بنایا ہے, کیوں تم یہود پر ڈپینڈ کرتے ہو, نصارہ کو محافظ سمجھتے ہو, امریکہ کو نکالو ان خبیثوں کو, ان سور کھانے والوں کو. اب اس طریقے سے امریکہ نے سعودی عرب کو اپنے جبڑے میں جکیڑ لیا ہے کہ کیا وہ نکلتے. حضرت اسامہ کو انہوں نے دربدر کر دیا, دربدر تو کر دیا. جو حضرات عمرے شریف کو جاتے ہیں, حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں, سقایا زمزم, زمزم پلانے والے, نیچے کمپنی کا نام ہوگا بن لادن کمپنی, حرمین شریفین کی توسیع بن لادن کمپنی, مینار بنانے کی کمپنی بن لادن کمپنی, ٹرانسپورٹ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ سے جدہ ایئرپورٹ, مدینہ ایئرپورٹ, بن لادن کمپنی. ایک اسامہ گیا, ان کے خاندان کا خون آج بھی حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اللہ نے لگا دیا ہے. بہرحال ان کا جرم یہی تھا, وہ اسی لیے دہشت گرد تھے کہ اس پاک سرزمین پر کتے اور خنزیر کے کھانے والوں کو نہ رکھا جائے, شراب پینے والوں کو نہ رکھا جائے. اللہ کا حرم آپ کے پاس ہے, نبی کا روضہ آپ کے پاس ہے, جنت کی کیاری اور جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ آپ کے پاس ہے. آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر رسول کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے. اللہ اگر آپ کو توفیق دے, مجھے توفیق دے, اور اللہ بار بار موت سے پہلے حرم پاک کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے, نبی کے روضے کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے, ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے, ریاض الجنہ میں افطار کرنے, ریاض الجنہ میں اعتکاف کرنے, ریاض الجنہ میں کلام پاک کا ختم کرنے, ریاض الجنہ میں نبی پر سلام پڑھنے کی ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے. علماء نے جنت میں داخل ہونے کا ایک عجیب و غریب فارمولہ بیان کیا ہے, اور بڑا عجیب و غریب فارمولہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن دو جہنمیوں کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جاؤ, کیوں آئے تم, چلے جاؤ جہنم میں. تو ایک آدمی چھلانگ لگا کر جہنم میں بھاگ جائے گا اور ایک آدمی ڈٹا ہوا کھڑا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں بھی دنیا میں بھی ہمت کرتا تھا گناہ کرنے کی اور میری نافرمانی کرنے کی, اور یہاں بھی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ کہے گا اے اللہ تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی سے بعید ہے, ایک مرتبہ تو رحمت کے سائے میں دے کر دوبارہ عذاب نہیں دیتا, تو نے جہنم سے نکال لیا, یہ تیری شان رحیمی نہیں ہے, یہ تیری شان کریمی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ تو جہنم کے اندر بھیجے. اے اللہ تیری شان کریمی شان عطائی پر مجھے اعتماد تھا کہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا, اس لیے اچھا میری شان رحیمی پر اعتماد کیا, چل تو جنت میں چلا جا. اب اس بندے سے پوچھا جائے گا پلٹی مار کر تجھے جہنم کا لہو پسند تھا, جہنم کا پیٹ پسند تھا, جہنم کے سامویچوں کا ڈسنا ڈٹنا پسند تھا, کیوں کود کر چلا گیا؟ اے اللہ ساری زندگی ایک بات تو نہیں مانی, سوچا پھر آخرت میں تو ایک بات مان لوں, تیری اطاعت کر لوں. اچھا میری اطاعت کے جذبے سے جہنم میں کودا, چل تجھے بھی معاف کر دیا. علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ نبی کا جو روضے کے قریب ریاض الجنہ ہے وہ عین جنت کا ٹکڑا ہے, وہ جنت کا پارٹ, وہ جنت کا حصہ ہے. وہاں آدمی یہ دعا کرے اللہ موت کے بعد تو جنت میں داخل ہوتے ہیں, موت سے پہلے جب تو نے جنت کی کیاری میں بلا دیا ہے, تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی اور تیری شان عطائی سے یہ بعید ہے کہ تو جنت میں بلا کر پھر ہمیں جہنم میں بھیجے. اس لیے اللہ
اللہ ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ جب تو جنت کا سایہ دے ہی چکا ہے اور جنت کے ٹکڑے میں ہمیں بلا ہی چکا ہے، اے اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا اور جہنم کے اندر داخل نہ کرنا۔ بہرحال حضرات، یمن کی جو خانہ جنگی ہے، یمن کی جو لڑائی ہے، یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں، حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنا ہے، حرمین شریفین پر قبضہ کرنا ہے۔ اور اس کی کئی مرتبہ شیعہ نے اور ایرانوں نے کوشش کی تھی 1990 کے دہاک کے اندر ایک جنازے میں موتا کے بہانے ہتھیار وہاں نہیں لایا جا سکتا، وہاں پر گولہ بارود نہیں لایا جا سکتا۔ ان شیعہ ظالموں نے جنازوں کے اندر ہتھیار لا کر اچانک امام مہدی کے آنے کا دعویٰ کر کر وہاں کی فورس پر حملہ کیا۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ حرمین شریفین کے اندر گولی بھی نہیں چلائی جا سکتی، مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور حرمین شریفین کے تقدس کو باقی رکھنا بھی ضروری تھا۔ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروٹ کروٹ راحت انہیں نصیب فرمائے۔ ایسا بادشاہ، ایسا حکمران میں سمجھتا ہوں خلفائے راشدین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاید ہی دیکھنے کو ملتا ہو۔ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے اور ڈرائیور سے انہوں نے پوچھا کہ قبلے کی سمت کس طرف پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ویسٹ کی طرف، یعنی مغرب کی طرف۔ ڈرائیور نے بتایا کہ پورے راستے میں اور پورے پاکستان کے سفر میں کبھی اپنے پشت کو پیٹ کو انہوں نے قبلے کی طرف نہیں کیا۔ اگر اس طرف گاڑی جاتی جیسے میں جا رہا ہوں تو ایسے مڑ جاتے تھے، لیکن قبلے کی طرف وہ پیٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ پتا تھا یہود و نصارہ کو کہ اگر یہ حکمران زندہ رہے گا تو خلافت راشدہ کی مثال کو تازہ کر دے گا اور یہود و نصارہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو ایسی لاش ہوا کے اندر ناپید کی وجود کو ایسا ختم کرنے کی کوشش کی، شہادت کا جام ایسا پلایا کہ آج تک قاتلوں کا اور اس کے سازشکاروں کا پتہ نہیں چل سکا۔ بڑے متشدد تھے حضرت اقدس مولانا شیخ زکریا صاحب نبر اللہ مرقدہ کے دلوات کا شاگرد تھے۔ علماء اکابرین دارالعلوم دیوبند جب پاکستان جاتے بذات خود یہ کراچی کے ایئرپورٹ پر اور وہاں کے ایئرپورٹ پر ان بزرگان دین کا استقبال کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس زمانے کے اندر اپنی پاک فوج کو حرمین شریفین کی تقدس کی حفاظت کے لیے بھیجا اور انہوں نے رائے مشورہ کیا، گولی تو نہیں چلا سکتے، لڑائی نہیں ہو سکتی، کیا کیا جائے؟ تو چنانچہ حرمین شریفین کے اندر پانی بھرا گیا، حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں پانی بھرایا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر کرنٹ کو چھوڑا گیا، بجلی کو چھوڑا گیا، تب جا کر ان شیعہ ظالموں سے چھٹکارا پایا گیا۔ یمن کی جو موجودہ لڑائی ہے وہ اب کی لڑائی نہیں، یمن کا قضیہ، یمن کا جھگڑا 1000 سال سے چل رہا ہے۔ یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان اور اسلام کی ہوا چل چکی تھی، ایمان اور اسلام کے آغوش میں آ چکا تھا، اور یمن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کئی پیشین گوئیاں بھی ارشاد فرمائی، انشاءاللہ قریب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی دھاردار چادر کو بھی پسند فرمایا تھا اور اسے استعمال فرمایا تھا۔ 1000 سال سے یمن کے شمالی اور جنوبی 2 حصوں کے اندر لڑائی تھی۔ انگریز جب آیا اور شریف مکہ کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا والی بنایا اور حکمران بنایا، اور عثمانی حکومت سلطنت کا جب خاتمہ ہوا تو انگریز نے وہاں پر ہاتھ ڈالا یمن کے اندر، سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کے اندر شریف مکہ کے ذریعے سے جیسے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر اب امریکی کتے حکومت کر رہے ہیں، اس کے نمائندے اور اس کے حامی، بظاہر الیکشن ہوا ہے لیکن نمائندے امریکہ کے ہیں۔ اس طریقے سے شریف مکہ جو تھا وہ امریکہ برطانیہ کا نمائندہ تھا، حرمین شریفین پر حکومت کیا کرتا تھا۔
उस जमाने के अंदर उनको पता चला साइंटिफिक तरीके से कि यमन की सरजमीन के अंदर, सऊदी जमीन के अंदर उस जमाने में कोयला और कोयले का इस्तेमाल होता था कि एक बहने वाली माए चीज है, लिक्विड चीज है जो जलने का काम करती है। और उनको पता नहीं था कि वो तेल होगा, पेट्रोल होगा, ऑयल होगा, लेकिन इतना पता था कि इस सरजमीन के अंदर दुनिया की सबसे कीमती ऑयल मौजूद है, एक ऐसी लिक्विड चीज मौजूद है जो जलने का काम देती है। तो बरतानिया ने ईरानी शिया को यमन के दो हिस्से कर कर, शुमाली हिस्सा कर कर और जनूबी हिस्सा कर कर एक हिस्से पर शिया को काबिज कर दिया। वो कई सालों से उस इलाके के अंदर रहते चले आए हैं, उनका अलग अपना निजाम हुकूमत है और शिया के अंदर जो इमाम बनता है वही मान का वो अपनी जुबान में अमीरुल मोमिनीन और चीफ मिनिस्टर बनता जाता है। ज़ैदी फिरका और शिया का फिरका जो इस्लाम मुसलमान दुश्मन है वो यमन के अंदर रहा करता था। वक्तन बवक्तन ये सुन्नी जो फिरका है शुमाली इलाके में, उस पर झटपट कुछ लड़ाइयां हो जाती, कुछ इख्तलाफात हो जाते और यहाँ से वो उन पर हमला करते, ये दब जाता मामला। लेकिन गुज़िश्ता महीने, मार्च के महीने के अंदर इन्होंने सना जो यमन का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, उस पर सालेह अब्दुल्ला जो ज़मीर फरोश इंसान था, उसका ग्रुप उसके जरिए हौसियों के जरिए से वहां के एयरबेस पर, एयरपोर्ट पर और वहां की दारुल हुकूमत पर, कैपिटल सिटी पर इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो वहां हादी मंसूर नाम के एक खलीफा थे, एक हुक्मरान थे जो इलेक्शन से जीत कर आए थे, जायज हुकूमत कर रहे थे और सुन्नी थे। तो चुना के इनका जो महल है इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो सना से निकलकर अदन चले गए, तो अदन को भी नहीं छोड़ा। अब ये बहुत परेशान हो गए। इन्होंने सऊदी अरब से दुहाई लगाई कि भाई यमन की जिस सूरत हाल हो चुकी है कि कैपिटल सिटी भी निकल चुका है, एयरबेस भी निकल चुका है, पार्लियामेंट हाउस भी निकल चुका है, सदारती महल भी निकल चुका है और खुद सदर मारे मारे फिर रहा है। अरब लीग जो 22 मुल्कों पर मुश्तमिल एक यूनिटी है ममालिक की, इसमें से 20 मुल्कों ने कहा कि यमन के अंदर हौसी जो ज़ैदी फिरका है ये जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और ये ज्यादती कर रहा है। ये उस वक्त हुआ कि जब वहां के बादशाह ने ये कहा कि तुम अपनी लिमिट के अंदर रहो, अपने कल्चर को, अपनी शीयत को सुन्नी इलाकों के अंदर तुम आकर इन इलाक को मत किया करो। तो वो लोग भड़क गए, कहा कि हमारे कल्चर पर, हमारे दीन पर हादी मंसूर हमला कर रहा है। तो उनके पास हथियारात ईरान फराहम कर रहा था। ईरान लाख बिगुल बजाए अमेरिका दुश्मनी का, ईरान कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है और क़यामत तक दुश्मन रहेगा। उसका बज़ाहिर अमेरिका के खिलाफ बातें करना, अमेरिका पर हमला करने की बातें करना, इसराइल पर हमला करने की बातें करना, ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए है। एक हमला बताओ कि उसने अपना मिसाइल इसराइल की तरफ दागा हो, सिर्फ बातें होती रहती हैं। और अमेरिका भी एक मोड़ वो आ गया था कि अमेरिका अपने तैयारे बहरी अड्डों पर लाकर रख दिया था कि अब हमला करेंगे, ईरान पर सब हमला करेंगे। हमने कहा कि चाहे दोनों भी जहन्नम रखी दो, ये मरेगा भी मुसलमानों को फायदा होगा, वो मरेगा भी मुसलमानों को फायदा होगा। लेकिन फिर रातों रात इन दोनों में सुलह हो जाती है। ये एक ही जो है कपड़े के ताने बाने हैं, दुपट्टे के ताने बाने हैं, इनमें अमेरिका में और ईरान के अंदर कोई फर्क नहीं, एक सिक्के के एक दो रुख हैं। खुमैनी और उनकी जो इस्लामी नाम निहाद तहरीक है वो इस्लाम मुसलमान दुश्मन है। आज दाइश के खिलाफ खतरनाक किस्म के वीडियो दिखाए जाते हैं कि वहां के उर्दू के कैप्टन को पकड़ा गया, पिंजरे में रखा गया, आग के अंदर डाला गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर इमारतों के मलबे को डाला गया। वहां औरतों को निकाह करने पर मजबूर किया जा रहा है। समंदर के किनारे उनकी कनपट्टी पर गन चलाकर समंदर के अंदर लाशें फेंकी जा रही हैं। दाइश के खिलाफ एक माहौल
बनाया जा रहा है मीडिया के जरिए से और मजबूरी फिल्मों के जरिए से कि सुन्नी इन लोगों के साथ ये मामला कर रहे हैं। हकीकत ये है कि तस्वीर के जब तक हम दो रुख नहीं देखते हमें मामला समझ में नहीं आता। मैंने 1000 मरतबा कहा, एक आदमी एक आंख फोड़ कर आए तो उसकी बात पर यकीन नहीं करना मुमकिन है। ये जिसकी शिकायत कर रहा हो उसकी दोनों आंखें ये फोड़ कर आया हो। मुल्क शाम के अंदर, इराक के अंदर, यही ईरान हथियारात शिया को दे देकर सुन्नियों पर जुल्म और सितम के वो तशद्दुद के पहाड़ ढाए हैं कि जमीन कांप चुकी है, आसमान बरस चुका है। अबू गरीब जेल के अंदर, गुआंतानामो पे जेल के अंदर यही वो शिया हैं जो सुन्नी उलमा को पकड़कर इनकी गाड़ियों को लोचा गया, इनको पेशाब पीने पर मजबूर किया गया, इनको गलाजत खाने पर मजबूर किया गया, इनकी माँ और बहनों की आबरू इनको सुतूनों से बांधकर इनकी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा गया। वो मंजर वीडियो के अंदर नहीं दिखाया गया। उर्दू के पायलट के मंजर को दिखाया गया। उर्दू के पायलट को शहादत से पहले, उसको मारने से पहले, वासिले जहन्नम करने से पहले उसको पूछा गया कि देखो तुमने जो बमबारी की है, आओ देखो कितने मुसलमान और कितने अल्लाह के बंदे माजूर हो चुके हैं, जल चुके हैं, उनके मलबे में दब चुके हैं, कितने करोड़ों डॉलर का कारोबार खसारे में जा चुका है। और दाई की जो फातिमा फौजी जनरल थी, इससे कहा गया उससे कि तुम इसको वापस करो, हम तुम्हें वापस करते हैं, लेकिन उसने इस सौदे को तस्लीम नहीं किया। तो किताब के अंदर जलाने के बदले में जलाया जाता है, गर्दन काटने के बदले में गर्दन काटी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले ओलेना के लोगों को आग के अंदर लोहे को गर्म कर उनकी आंखों के अंदर, उनकी आंखों के अंदर गर्म जो है दाने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों बदमाश जो इस्लाम पर तुग़यानी करने वाले थे उनको जंगल के अंदर हाथ पैर बांध कर छोड़ दिए हैं ताकि उन्हें बिच्छू डंक मारे, सांप डसे, मच्छर काटे, भूखे काटे, तड़प तड़प कर मरे। वजादाउ सय्यती, सय्या का बदला, बुराई का बदला जैसा वो लोग करते हैं ऐसा। लेकिन एक तरफा रुख की वजह से बहुत सारे मुसलमान भी बदन हैं। भाई क्या है ये, अपने आप को गाजी और मुजाहिद और मुस्लिम कहते हैं, ऐसा मारा जाता है। हमारे मुल्क में जानवर को भी पानी पिलाकर मारा जाता है। लेकिन उनके जुल्म की, तशद्दुद की जो दास्तान है, औरतों की इज्जत आबरू लूटने की जो दास्तान है, क्योंकि शरीयत का मसला है कि बेहयाई के कामों को आम ना किया जाए, बुरी खबरों को आम ना किया जाए, इसलिए हमारे बड़े इस पर पत्थर लगाते हैं और जो शरीयत की कार्रवाई है वो कार्रवाई किया करते हैं। इराक के अंदर और मुल्क शाम के अंदर यही वो शिया है जिन्होंने लाखों लाखों मासूम बच्चों का खून किया। ईरान के शिया पर लाखों मासूम बच्चों के खून से उनके दामन तर है। और वहां जो जिस किस्म का बशार असद को इन्होंने मदद फराहम की, हथियार फराहम किए कि एक मुजाहिद को जमीन के अंदर दफन किया जाता और यहाँ तक उसकी मुंडी बाहर निकाली जाती, पेशाब पिलाया जाता, उसकी आंखों के अंदर सलाखें धसाई जाती, पत्थर से सर फोड़कर मारा जाता। ये किस मजहब और कौन सी शीयत के अंदर और कौन सी हुसैनियत के अंदर इस बात की इजाजत है? शिया हरमैन का पहले भी दुश्मन था और बारहा उसने हमला करने की कोशिश की। आज भी वक्तन फवक्तन जन्नतुल बकी के सामने, आज भी नबी के रोज़े के सामने वो खतीब और जलील हरकतें करते रहते हैं। वहां की फौज और वहां का पुलिस महकमा उस पर काबू पा लेता है। अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम हैं, कुछ दिनों के लिए उनको नजरबंद कर दिया गया था और शरई कुरानी अदालत के अंदर उनको मुबर्रा किया गया, बरी किया गया। फिर दोबारा वो मिंबर रसूल और मेहराब रसूल को संभाले। उनका जुर्म यही था कि जब शिया रसूलजानी के नुमाइंदे आए थे और इमाम हरम अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी को इनको कहा गया
کہ آپ رہبر گائیڈ بن کر ان کو دکھائیں کہ نبی کا روضہ کہاں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کہاں ہے، جنت البقیع کہاں ہے، دکھانا پڑتا ہے، مقدس مقامات کی زیارت تو سب کچھ کر لیا، لیکن جب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کو دکھایا گیا تو اس ظالم نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، میں سینے پر چٹان ڈال کر نقل کفر نباشد کے تحت کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابو بکر کے نام کے ساتھ لعنت اللہ علیہ کہا، حضرت عمر کے نام کے ساتھ لعنت اللہ علیہ کہا۔ یہ وہ ظالم قوم جو اپنے کتوں اور اپنے خچروں اور اپنے گدھوں کا نام الیاذ باللہ ابو بکر رکھتے ہیں اور الیاذ باللہ عمر رکھتے ہیں۔ کوئی 90 سال کا کافر اگر مسلمان ہونا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر ہوتا ہے، اگر 90 سال کا کوئی شیعہ ہونا ہے اور زیدی فرقے میں جانا ہے، ابو بکر کو گالی دینا پڑے گا، حضرت عمر کو گالی دینا پڑے گا۔ بہرحال بشار الاسد کی دور حکومت کے اندر اس کی فوجی بننے کے لیے کلام پاک کے اوراق کو زمین پر بکھیرنا چاہتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ اس وقت الیاذ باللہ استنجا کرو، الیاذ باللہ اپنے جوتوں سے اس کو راؤندو۔ شیعہ کے اندر سب سے خطرناک فرقہ وہ زیدی فرقہ جس نے بشار الاسد کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، جس نے عراق اور ملک شام کے تقدس کو پامال کیا اور لاکھوں جنازے معصوموں کے بچوں کے وہاں نکالے۔ یہی وہ شیعہ ہے جو یمن کی سرزمین کے اندر شمالی علاقے پر رہ کر جنوبی سنیوں پر وہ حملہ کر رہا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ سنا اور کیپٹل سٹی پر قبضہ پا کر پھر اگلے قدم، جیسا کہ ایران کے ایک رہبر نے کہا کہ ہمارا نشانہ یمن نہیں ہے، ہم یمن کے راستے سے سعودی عرب پر تسلط پانا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے ذریعے سے حرمین شریفین کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں جو شاہ عرب ہے، سعودی عرب کے جو شاہ سلمان ہیں، میں پوری امت کی طرف سے ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، میں انفرادی اجتماعی دعاؤں کے اندر ان کو دعا دیتا ہوں کہ پوری امت کا سلام ہو، تمہاری جرأت کو، تمہاری بہادری کو، بر وقت تم نے صحیح کام کیا۔ یہ ظالم جو حرمین شریفین کے دشمن تھے، وہ ظالم جنہوں نے ملک عراق کے اندر، ملک شام کے اندر، جنہوں نے بشار الاسد کے ہاتھوں کو مضبوط کر کر سنیوں کے جنازے نکالے، کلام پاک کے تقدس کو پامال کیا، مساجد پر بمباری کی، نام امریکہ کی دشمنی کا اور نام اسلام مسلمان دشمنی کا، وہ فرقہ جس نے جہازوں بھر بھر کر انہوں نے حوثیوں کی مدد کے لیے یمن کے اندر انہوں نے جنگی طیارے بھیجے اور جنگی آلات بھیجے۔ اگر شاہ سلمان بر وقت یہ اقدام نہ کرتے تو سعودی عرب کو خطرہ تھا اور سعودی عرب کا خطرہ حرمین شریفین کا خطرہ اور حرمین شریفین پر شیعہ کا تسلط ہونا، جس کا مطلب یہ کہ عالم اسلام کے مسلمان عمرے سے محروم ہونا، حج کی سعادت سے محروم ہونا تھا۔ شاہ سلمان، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص حرمین شریفین کے لیے اور بالخصوص سعودی عربیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا نعمت غیر مترقبہ تحفہ ہے، بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، حافظ قرآن ہے۔ اس نے سب سے پہلے وہ جرأت کا کام کیا جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہوئے شاہ سلمان کی زندگی میں، شاہ سلمان کی حیات میں اللہ اضافہ فرمائے۔ بڑا بہادر، بڑا جری، بہت اونچے کام کیے اس نے۔ وقت کا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جب ریاض ایئرپورٹ پر اترا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ان کے کتوں کے باڈی گارڈوں کے حوالے کر کر کہا کہ مجھے شہنشاہوں کے شہنشاہ رب العالمین کا پیغام الٹیمیٹم آ چکا ہے۔ اوباما وہیں پر کھڑا رہا اپنے کتوں کے ساتھ، اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ، اپنے کیمرہ مینوں کے ساتھ اور اپنے رپورٹروں کے ساتھ، شاہ سلمان یہ کہہ کر کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اب عصر کی نماز سے نہیں روک سکتی، اس کو تنے طرح ریاض ایئرپورٹ کے ارد پر چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا۔ ایک تو جرأت کا یہ معاملہ کیا۔ ان کے جو بھائی تھے شاہ عبداللہ، جو ابھی ان کا انتقال ہوا، ان کی وزارت کے اندر خالد الحویسی یا الجویری، بہرحال خالد ان کا نام ہے،
उनकी वजारत के अंदर एक ये नाम के वजीर थे शाह अब्दुल्ला, आखिर दिनों में बहुत बीमार हो गए। उनकी अक्सर जिंदगी अमेरिका के हॉस्पिटलों में कमर के दर्द और कमर के ऑपरेशन के लिए गुजरा करती थी। ये खालिद अल जुवैरी अमेरिका का पालतू कुत्ता था, अमेरिका का आलयकार था। आपने सुना होगा कि मिस्र के अंदर जनरल अस्सीसी जब सदर बना और वो वहां का फौज का जनरल बना तो सऊदी अरब ने उसकी हामी भरी, सऊदी ममलकत ने उसका साथ दिया, जबकि जनरल अस्सीसी यहूदियों की पैदावार था, अमेरिका की पैदावार था, इख्वानुल मुस्लिमीन का दुश्मन था। इमाम हरम ने जुमा के खुतबे के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन के भी खिलाफ कहा और जनरल अस्सीसी के हक के अंदर दुआइया करीमात कहे, जिसके ताल्लुक से हजरत अक़दस हमारे बड़े हजरत मौलाना सैयद सलमान नदवी हुसैनी दामत बरकातहुल आलिया ने अरब हुकूमत को ललकारा था कि जनरल अस्सीसी की हिमायत कर कर इख्वानुल मुस्लिमीन से आपने नाता तोड़कर इस्लाम मुसलमान दुश्मनी का सबूत दिया है, अमेरिका के झूठे प्याले पीने का सबूत दिया है, जिसमें उनके झूठा चाटने वाले कई लोगों ने मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ बयानबाजी की थी और पाबंदी लगाने की बात की थी कि हरमैन शरीफैन में न आए खुला आए। ये काम जो किया वो शाह अब्दुल्ला के बाप केक में भी ये बात सही थी। खालिद अल जुवैरी जो उनके वजारत के अंदर आला मकाम पर था, अमरीकी पालतू कुत्ता था, उसने शाह अब्दुल्ला से रस्मी इजाजत लेकर जनरल अस्सीसी को लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर रियाल का हदिया दिया और इख्वानुल मुस्लिमीन को उसने गिरफ्तार करवाया और वहां के मूसा मुफ्ती को उसने गिरफ्तार करवाने के अंदर मदद की। शाह सलमान का ये सबसे बड़ा कारनामा और बहादुरी का अवार्ड इसको देना चाहिए। अपनी दुआओं में उसके लिए याद कीजिए कि शाह अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ और शाह सलमान को इनका खलीफा नामजद किया गया, शाह वहां तो सऊदी अरब के अंदर कोई रस्म कोई रिवाज नहीं करते, एक फकीर भी मरे उसके साथ जो सुलूक होता है, एक शाह मरे एक हुक्मरान मरे तब भी उसके साथ वही सुलूक होता है। शाह अब्दुल्ला के मरने और तदफीन के दरमियान सिर्फ कुछ घंटों का फासला था। शाह सलमान की जुर्रत बहादुरी, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं दुआएं देता हूँ, अल्लाह ताला इनकी बहादुरी और जुर्रत में मजीद इजाफा फरमाए। वो खालिद अल जुवैरी जो अब्दुल्ला जो अमेरिका का पालतू कुत्ता था, जो अमरीकी पॉलिसियों को ममलकत सऊदिया अरबिया के अंदर नाफिज किया करता था, जिसने हवेशियों की मदद की, यमन के अंदर इस्लाम मुसलमान दुश्मनों की मदद की, जिसने शिया की फतेह पर्दा मदद की, जिसने इख्वानुल मुस्लिमीन से नाता तोड़ा, शाह सलमान ने वो अजीब तारीखी कारनामा अंजाम दिया। शाह सलमान तो चले जाएंगे लेकिन अगले मौरखीन और तारीख में लिखने वाले उसके इस कारनामों को सुनहरी बल्कि हीरे और जवाहरात से इसको कलमबंद करेंगे कि शाह अब्दुल्ला के दफन होने से पहले शाह सलमान ने उसको डिसमिस कर दिया और उसको आम पब्लिक की तरह कर दिया, उसका कलमदान छीन लिया कि अमेरिका का पालतू कुत्ता है। बहरहाल बड़े अज़ाइम के साथ और बड़े मंसूबों के साथ अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पर तकर्रुर किया है, इनके बड़े अज़ाइम और मंसूबे हैं। उसमें से इन्होंने बिल्कुल देर नहीं की फैसला लेने में कि यमन को हौसियों से पास किया जाए, और वो जो हौसी हैं जमीनी लड़ाई के अंदर बड़े माहिर हैं और इसी जमीनी लड़ाई लड़ते लड़ते वो सना और अदन कैपिटल सिटी और सदारती महल तक पहुंच चुके थे। सऊदी अरब ने बगैर देर किए शाह सलमान की सदारत के अंदर मुस्लिम अरब लीग की उन्होंने मीटिंग की। 20 मुल्क ये क्या करेगा, इराक और शाम खुद खाना जंगी के अंदर मुब्तला है, इराक और शाम को छोड़कर तमाम ममालिक ने इसका साथ दिया। हत्ता कि अमेरिका अब उसको भी हथियारात बेचना है और उसको भी अपने फौजियों से पैसा कमाना है, तो उसने भी साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह शिया के जो इरादे थे, जो अज़ाइम थे यमन के अंदर कि इन अज़ाइम को खत्म उन्होंने किया। अब धीरे धीरे हौसी जो बागी हैं सुन्नी मुसलमानों के कदमों के अंदर हथियारात डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह यमन उन हौसियों के नापाक इरादों से, शिय्यत के नापाक इरादों से अनकरीब इंशाअल्लाह यमन पाक हो जाएगा। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें
اللہ तबारक तआला हरमैन शरीफैन सऊदी अरब और यमन की हिफाजत फरमाए, नजर बद से हिफाजत फरमाए। ये कहते हैं कि दो मंदिरों की बात के अंदर ये तीसरा आदमी फायदा उठा लेता है। ये आपसी खाना जंगी के अंदर यहाँ यहूद और नसारा, इस्लाम मुसलमान दुश्मन इस लड़ाई का भरपूर तीसरे फायदा उठा रहे हैं। वो इसलिए कि हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन से एक काफिला मुल्क शाम को पता करने के लिए जाएगा। मुल्क शाम का इतना इलाका, जितना इलाका इंग्लैंड का है उससे बड़ा इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी फतह के झंडे वहां पर लग चुके हैं। पुरानी अदालत वहां कायम हो चुकी है, वहां इस्लामी कवानीन नाफिज हो चुके हैं। वहां कोई बेपर्दा औरत जा नहीं सकती, वहां कोई नमाज नहीं छोड़ सकता, वहां ज़कातखोर कोई नहीं हो सकता, वहां कोई हजाम की दुकान में दाढ़ी नहीं मुड़ा सकता, वहां इंटरनेट के अंदर, टीवी के अंदर कोई सहज चैनल और कोई सहज वेबसाइट आ नहीं सकती। इंग्लैंड से बड़े इलाके पर इस्लामी ममलकत को वहां नाफिज कर दिया गया है। आपको मालूम है कि हजरत सैयदुना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो मुल्क शाम ही में दिमश्क के मीनारे से उतरा करेंगे। वो उतरने की तैयारियां, ये सब कुछ उथल पथल जो हो रहा है मुल्क शाम के अंदर और मुल्क इराक के अंदर, यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की तैयारी के लिए हो रहा है। और हदीस पाक के अंदर फरमाया कि यमन का एक काफिला शामियों की मदद के लिए जाएगा। अल्लाह ताला उनकी 3 चीजों से मदद करेगा। एक ये कि इनका रोग दुश्मनों के दिलों में डालेगा, और दूसरा ये कि उनको नींद नहीं आएगी, और तीसरा ये कि जंग करते करते वो थकेंगे नहीं। तो चुनाचे इस वक्त के फिरौन और वक्त के नमरूद और वक्त के शद्दाद के बरसरे पैकार जो जमातें और तंजीमें हैं, उनका हेडक्वार्टर यमन बन चुका था। तो अब हौसियों पर हमला करने के बहाने लगे हाथ बहती गंगा के अंदर यहूद और नसारा हाथ धोकर एक देश को वहां उन्होंने कब्जा कर लिया, निस्त नाबूद कर दिया। इसलिए कि वो तंजीमें जो इसराइल मुखालिफ, अमेरिका मुखालिफ तंजीमें हैं, आलम के अंदर उनका हेडक्वार्टर यमन बन चुका था। उस एक देश से हवाई जहाज उड़ाकर, जंगी तैयारे उड़ाकर इसराइल पर हमला करने का मंसूबा बन चुका था। तो चुनाचे लगे हाथ इन मुजाहिदों के, जिनकी पेशिंग गोई हदीस पाक के अंदर आई थी कि ये यहाँ से निकला करेंगे और मुल्क शाम के गाजियों की मदद किया करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश नाकाम होगी। इसलिए कि नबी की पेशिंग गोई को होना है, नबी की पेशिंग गोई होकर रहेगी। यमन के लश्कर को रवाना होना है, रवाना होकर रहेगा, और दज्जाल का आना है, दज्जाल आकर रहेगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करना है वो। लेकिन इनकी कोशिश दज्जाल को सेफ्टी में रखे, दज्जाल का वेलकम करे और दज्जाल का इस्तकबाल करे, दज्जाल को हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के लश्कर से बचाएं, हजरत इमाम मेहदी के लश्कर से बचाएं, शामियों से बचाएं, इराकियों से बचाएं, यमनियों से बचाएं। इसके लिए बहती गंगा में हाथ धोते हुए इनके ठिकानों पर भी बमबारी की जा रही है। जो अखबारों में बात आती है कि यमनी और हौसियों की लड़ाई के अंदर मासूम शहरी मारे गए, ये मासूम शहरी नहीं, ये वो तबका है जो इराक की तरफ, मुल्क शाम की तरफ कोशिश करने वाला था और रस्ते सफर बांधने वाला था। इनके करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक तआला जो पेशन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जाहिर फरमा चुके हैं, इंशाअल्लाह वो होकर रहेगा। उथल पथल, ये इंकलाब जो आलम के अंदर बपा हुआ है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आने की तैयारी है, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की तैयारी है। अब इनके आने का मतलब दज्जाल का खातिमा है, और दज्जाल के खातिमे का मतलब दज्जालियों का और दज्जाल को पूजने वालों का और उसकी इबादत करने वाले आबिदों का खातिमा है। इसलिए आज इस्लाम से डर हो रहा है, इसलिए आज मुसलमानों से खौफजदा है, इसलिए हर आए दिन वो जहां इनका बस चलता है वहां इस बात की कोशिश करते हैं कि इस्लाम और मुसलमान जो अलामतें हैं उनको मिटाई जाए। उसी में से हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत के आने के बाद एक जो है अल्टीमेटम दिया गया
اور ایک یادداشت دی گئی کہ اسکولوں کے اندر ایک لازمی حصہ سوریہ نمسکار کو بنایا جائے. اسکول کے بچے جیسے ترانہ پڑھتے ہیں، اسکول کے بچے جیسے اسپورٹس کھیلتے ہیں تو لازم قرار دیا گیا اور اس کی شروعات راجستھان سے کر دی گئی. جے پور کے اندر علماء کرام کا کنونشن ہوا، جے پور کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ بھی ہوئی. انہوں نے اکثر اس کو ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ اسلامی تعلیمات کی ایک چیز بناتی ہے کہ کوئی مسلمان انگوٹا چاپ ہونا گوارا کر لے گا، کوئی مسلمان ربر اسٹامپ بننا گوارا کر لے گا، انپڑھ ہونے کی لیبل لے لے گا، شرک نہیں کر سکتا. سوریہ نمسکار اصل میں یہ آج کی پوجا نہیں ہے. کلام پاک کے 33 مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کا تذکرہ کیا ہے. ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے تیاری جس نے کر رکھی تھی، اس کے وہ بھی جو ہے سورج کی پوجا کیا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج کی لوگ بہت سارے پوجا کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اہل عرب نے یہی کہا کہ یہ جو سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، یہ نبی کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج ایک مخلوق ہے، چاند ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ جو کسوف لگتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے قدرت کی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ چاند کو گرہن لگا کر، سورج کو گرہن لگا کر بندوں کو متنبع کر رہے ہیں. اے لوگوں، چاند کی یہ روشنی بذات خود اس کی نہیں ہے، سورج کی یہ روشنی اس کی نہیں ہے کہ تم اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگو، تم اس کی پوجا کرنے لگو اور تم اس کی عبادت کرنے لگو. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جب چاہے وہ سورج کو گرہن لگا سکتا ہے، جب چاہے وہ چاند کو گرہن لگا سکتا ہے. اور یہ لوگ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی بتائی ہوئی روٹ پر یہ چل رہے ہیں. چاند نہ سورج سے ٹکراتا ہے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ زمین چندرما سے ٹکراتی ہے، چاند سے ٹکراتی ہے. یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی 33 آیتوں میں سورج کا تذکرہ کر کر اس کا مقام بتایا. اور ایک جگہ سورہ فصلت کے اندر حامیم سجدہ میں صاف کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اے لوگوں، بے وقوف ہو گئے ہو چاند کی روشنی کو دیکھ کر، چاند سورج کی افادیت کو دیکھ کر اس کو سجدہ کر رہے ہو. کیوں نہ ان کے بنانے والوں کا سجدہ کرتے، ان کے بنانے والوں کو پوچھتے. سوریہ نمسکار کے اندر سورج کو نافع سمجھا جاتا ہے، سورج کو دیوتا سمجھا جاتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے. جس طریقے سے پوجا کے اندر اوم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس سوریہ نمسکار کے اندر اس اوم لفظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور آدمی ایک درخت، ایک پہاڑ کی شکل اپنا کر اپنے ہاتھوں پیروں کو مروڑ کر وہ سورج کو نمستے کر کر وہ سورج کی پوجا کرتا ہے دیوتا سمجھ کر. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جے پور کی کنونشن کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ نے صاف مسلمانوں کو کہا کہ جب وندے ماترم کو حکومت نے لازم قرار دیا تھا، اس وقت کے ولی کامل قطب عالم حضرت اقدس مولانا سید علی میاں صاحب ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لوگوں انگوٹھا چھاپ بن جانا، ان پڑھ بن جانا، لیکن وندے ماترم زمین کی پوجا کر کر شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا. تو اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے اندر اس بات کا ادعا کیا گیا، اس بات کو دہرایا گیا اور پھر یہ پیغام امت مسلمہ کو دیا گیا ایسے اسکول اور ایسی سرکاری محکمے کہ جہاں سوریہ نمسکار کو لازم قرار دیا جاتا ہے، مسلمان وہ ڈیوٹی چھوڑ دے، مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لے اور پھر یہ کفر اور شرک کا نام نہ کرے، کام نہ کرے. علل اعلان حکومت کو الٹیمیٹم دے، حکومت کو وارننگ دے کہ مسلمان مر سکتا ہے
مسلمان کٹ سکتا ہے، مسلمان کی گردن جسم سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا سر غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ سوریہ نمسکار، سورج کی پوجا تو دور کی بات ہے، آپ جانتے ہیں سورج کی پوجا کے مشابہ اس وقت نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کے یہاں ناجائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز ہمیشہ ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 3 وقت ہیں کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہو، ایک غروب آفتاب کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو، ایک زوال آفتاب کے وقت جب ڈوبنے اور نکلنے کے درمیان میں ہو۔ ارے سوریہ نمسکار کرنا اور سورج کی پوجا کرنا تو دور کی بات، مسلمان اپنے رب کی بھی عبادت نہیں کرتا، اپنے رب کے حضور بھی سجدہ نہیں کرتا۔ ان 3 اوقات کے اندر جو سورج کے پجاری جن 3 اوقات کے اندر سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، اس لیے فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک ہم نماز نہیں پڑھتے، زوال کے وقت نماز نہیں پڑھتے، غروب آفتاب جب سن سیٹ ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت ہم نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں آج ہماری کمی ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا روپیہ پیسہ اور سرمایہ شکرانے کے اندر، ولیمے کے اندر، برتھ ڈے کے اندر، جورو کی اینیورسری منانے کے اندر اور دنیا کی بلڈنگیں بنانے کے اندر اور دنیا کی پراپرٹی بنانے کے اندر لگ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت ہندوستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو تعلیم کا نظام ہے، یہ سوریہ نمسکار، یہ یوگا اچانک نہیں آ گیا، یہ وندنا سرسوتی یہ اچانک نہیں آ گئی، کئی سالوں سے انگریز کے زمانے سے اس کی محنت کی جا رہی تھی اور ان کی جڑوں کو زرخیز کیا جا رہا تھا، شرک اور کفر کی جڑوں کو پانی دیا جا رہا تھا، کھاد دی جا رہی تھی۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایجوکیشن جو سسٹم ہے کہ بچے کو جو سمجھایا جاتا ہے کہ 3+2 3 اور 2 یہ کتنے ہوتے ہیں، یہ 5 ہوتے ہیں، تو اس کو بتانے کے لیے موم بتیاں لگائی جاتی ہیں کہ یہ 3 موم بتیاں اور یہ 2 موم بتیاں یہ مل کر کتنی بنتی ہیں، 5۔ پھول لگا سکتے تھے، یہ کوئی اور مٹھائی لگا سکتے تھے، کوئی اور درخت لگا سکتے تھے، موم بتیاں لگا کر ان کی جو عیسیٰ مسیح کی پوجا ہے، بیوی مریم کے سامنے موم بتی جو لگائی جاتی ہے، اس کی عقیدت کو خون کے اندر راسخ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خون کے اندر اس کو لانے کے لیے اس موم بتی کے نقشے کو کتابوں کے اندر کلرفل چھاپا گیا۔ 6 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں۔ اسے بتانے کے لیے 6 کتے ادھر 2 کتے رکھے گئے تاکہ ایک بچہ صبح سے لے کر شام تک، بچے جب کلرفل اور رنگین تصویروں کو دیکھتے ہیں ان کا دل ڈوباتا ہے، ان کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ پی فار پگ رکھا گیا، پی سے کروڑوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ صبح نہار پہ پی فار پگ، پی فار پگ، پی سے سور، پی سے سور۔ اسلام جو سور کی خباثت اور سور کی جو نجاست مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کا خون، اس کا پسینہ، اس کی ہڈی، اس کا گوشت اور اس کا چمڑا، اس کا خون، یہ نجاست پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس نفرت کو دور کرنے کے لیے پی فار پگ لایا گیا، ٹوپی کی نفرت لانے کے لیے ہیڈ فار ہیٹ لایا گیا، تاکہ ہیٹ جو انگریز یہود و نصارہ پہنتے ہیں، ٹوپی کی عظمت، امامے کی قدر و قیمت ایک مسلمان، یہ آج کی محنت نہیں، یہ 500-700 سالہ انگریزوں کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمان اپنا ایجوکیشن سسٹم حکومت سے منظور کرا کر ان خباثتوں سے امت کو آگاہ کرے۔ ایک بچے کو میتھمیٹکس کا ایک فارمولا دیا جاتا ہے کہ میں نے جناب حکیم صاحب کو 100 روپے دیے اس شرط پر کہ تم 1 مہینے کے بعد اس 100 روپے کو لوٹاؤ گے تو 10 روپے اضافے کے ساتھ لوٹاؤ گے، سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ۔ اب بچے کو کوشچن کیا جاتا ہے 1 مہینے میں نے ان کو 100 روپے 10 روپے اضافے کے ساتھ دیے تو 6 مہینوں کے اندر مجھے کتنا نفع ملے گا؟ تو بچہ آنسر لکھتا ہے 600 روپے بھی مل گئے اور 60 روپے مزید ملے۔ بچے کی اٹھان سے اس کے دل و دماغ کے اندر سود کی منفعت، انٹرسٹ کی منفعت
اور سود کی قباحت جو مسلمان کے دل و دماغ کے اندر ہے اس کو نکال کر سود سے محبت اور انٹرسٹ سے محبت پیدا کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے. ہجرت ایک پیارا لفظ ہے. اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن نہ اردو میں ہم حق ادا کر سکتے ہیں نہ انگریزی میں. ہجرت کو کنڑا میں بھی ہجرت کہیں گے، ہجرت کو تیلگو میں بھی ہجرت کہیں گے، ہجرت کو ہم انگریزی میں بھی ہجرت کہیں گے. مسجد الگ ہے، ماسک الگ ہے. مسجد کی جو افادیت اور مسجد کی جو معنویت ہے ماسک کے اندر نہیں آتی. آپ نیئر مسجد لکھنا ہو نیئر ماسک نہ لکھیں. مسجد مسجد ہی ہوتی ہے زبان کے اندر. تو اب اس ہجرت کا ترجمہ مراٹھی زبان میں کر کر وہاں کے اس بیسک حساب کے اندر داخل کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر مکے سے مدینہ چلے گئے. بھاگ کر جانے میں، ہجرت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایجوکیشن جو سسٹم ہے موجودہ، یہ ہمارے بچوں کے عقائد، اسلام کی محبت، نبی کی محبت، حرمین شریفین کے تقدس کو ختم کرنے کے لیے 1000 سال سے اس پر محنت کی گئی ہے. اب ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے سرمایہ کار اس کو کمائی کا ذریعہ بنا کر کہ 8 پیریڈ کے اندر 1 پیریڈ نورانی قاعدے کا رکھ دیا، 1 پیریڈ قرآن کی تعلیم کا رکھ دیا، دینی تعلیم کا رسالہ یا ایک ہمارے رفیق دودھ والے کا ایک کتاب رکھ دیا اور بورڈ لگا دیا کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے. 7 گھنٹے یہودی بنا کر 7 گھنٹے عیسائی کلچر میں ڈبا کر 1 گھنٹہ نورانی قاعدہ تختی نمبر اول پڑھانے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. اب ضرورت ہے کہ مسلمان اس ایجوکیشن سسٹم کو سمجھے، اپنی مسلم لابی اور مسلم ماحول کے اندر ایک اسلامی کلچر والا اسکول کہ جس کے اندر لڑکیاں پورے پردے کے ساتھ آئیں، پوری سلوار پہن کر آئیں، نقاب ڈال کر آئیں، ہاتھ میں گلوز پہن کر آئیں. ایجوکیشن سسٹم کو ہم نہیں بدل سکتے. یہ بار ایپل کو، یہ بار اللہ اگر ہم کہیں گے یہ دلی میں نہیں چل سکتا، وہ بچہ ایگزام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پی فار پک کے بجائے پی فار جو ہے پٹاٹو کہہ سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا. بیسک نصاب یہ پڑھاتے ہوئے اس کے دل و دماغ کے اندر اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی کلچر، نبی کی محبت کو جاگزی کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے قیامت کے دن اس کے قدم ایک آگے اور ایک پیچھے نہیں ہوں گے جب تک کہ اسے یہ سوال نہیں کیا جائے گا مال کیسے آیا اور مال کہاں خرچ کیا. اس وقت امت کی بڑی سخت ضرورت کہ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی معاشرت کے اسلامی اسکول کا مطلب آج یہی ہے کہ ایک چھوٹی لڑکے کو پہنا دی، 1 گھنٹہ نورانی قاعدہ رکھ دیا اور مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. ڈبل فیس دی جا رہی ہے، 5 منٹوں سے زیادہ ان کو پر ظلم اور تشدد نہیں. اسلامی ذہنیت کے ٹرین یافتہ اکابرین مشائخ سے وابستہ ان ٹیچروں کو تربیت میں خانقاہوں کی رکھا جائے، علماء کی تربیت میں رکھا جائے. ورنہ یاد رکھیں آنے والا مستقبل ہندوستان کے بڑھتے قدم بڑے تاریخ قدم ہیں، بڑے خطرناک عزائم ہیں اسلام مسلمان دشمنوں کے. اس لیے چاہیے کہ سرمایہ دار طبقہ غریب بچوں کو بھی دے. اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھتے ہیں کہ بھائی 75,000 روپے، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے. ایک غریب بچے کے ماں باپ سن کر ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. بڑی سخت ضرورت ہے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کے ماحول کے اندر. ہمارے بچہ جہاں گجرات کے اندر پڑھتا ہے، میں نے ان سے تبادلہ خیال کیا ایجوکیشن سسٹم کے سلسلے میں. وہ گڑھا ایک علاقہ ہے گجرات میں اور جامعۃ العلوم القرآنیہ شاید مدرسے کا نام ہے. ان کے محتمین صاحب سے میں نے جب تبادلہ خیال کیا بڑی عجیب و غریب بات کہی فرمائی. انہوں نے کہا حضرت مجھے گیتا دیجیے، آج لوگ مسلمان بھاگ رہے ہیں، اسی گیتا کو پڑھا کر میں ہندو کو مسلمان بناؤں گا. کتابوں کا دخل نہیں، پڑھانے والے کی سوچ سمجھ کا دخل ہے. حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کافر قرآن بھی پڑھائے گا، دل ظلمت تاریخی کا اڈا بن جائے گا. مسلمان گیتا بھی پڑھائے گا، وید بھی پڑھائے گا،
تو اس کی نورانیت کا اثر کافر پر پڑے گا. پڑھانے والوں کی سوچ اور پڑھانے والوں کی سمجھ، ان کے اندر مسلمان امت مسلمہ کی فکر ہونا چاہیے. سوریہ نمسکار ہو، یوگا ہو اور وندنا ہو، وندے ماترم ہو، یہ سب بڑے قدم کچھ اچھی نشانیاں نہیں ہیں. مسلمان امت مسلمہ کے سرمایہ کار طبقے کو بلڈر بننے کے بجائے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. اپنا مسجد کے اندر حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بڑی فکریں کیا کرتے تھے. جامع مسجد کے اندر بھی انہوں نے ماڈل اسکول کھولا، اور جہاں وہ مسجد کے افتتاح کے لیے جاتے تھے کہتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہی صفا کا چبوترا بھی ہے. نبی نے مسجد سے ایجوکیشن سسٹم کو ناتا اس کا مانگا ہے. یہ صفا چبوترا بدر کے میدان کے قریب ہو سکتا تھا، احد میدان کے قریب ہو سکتا تھا، لیکن ایجوکیشن سسٹم مسجد سے کٹے گا تو الحاد کا شکار ہو جائے گا، وہ وندنا کا، وہ سوریہ نمسکار کا شکار ہو جائے گا. مساجد کے اندر اپنے ماحول کی، اپنے طرز کی اسکولوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال حضرات، یمن کے اندر جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے یہ کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ سلمان کے دل میں بات ڈالی اور اس نے جرأت کی اور اس نے 20 ممالک کی طرفداری سے، سپورٹ سے یمن پر اس نے حملہ کیا ہے. حضرات، مسلمان جہاں بھی رہے، ہر مسلمان کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں، ہر مسلمان مکے میں رہ جائے، ہر مسلمان مدینہ طیبہ میں رہ جائے، ہو نہیں سکتا. میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو حرمین شریفین سے محبت بھی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی بھی ملے اور وہاں کی سانسیں بھی ملے اور جنت البقیع ہمارا مسکن بھی بنے، تو اس کے لیے ہم جیسے فقیروں کے لیے، ہم جیسے مجبوروں کے لیے، ہم جیسے مظلوموں کے لیے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہی یمن جو اب جھگڑوں کا اور تنازع کا شکار ہے، خانہ جنگی کا شکار ہے اور اسلام اور یہود و نصرانیت کے معرکے کا شکار ہے، اسی یمن کے گورنر بنا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو روانہ کرنا چاہا اور یہ بھی فرمایا کہ شاید اس کے بعد میری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی. ایک تو نگاہیں محبت سے دور کر رہے ہیں، مسجد نبوی سے دور کر رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شاید اگلی ملاقات میری تم سے نہیں ہو سکے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، جس کی ماں مری ہو، جس کے بیٹے کی لاش گئی ہو، جس کا گھر جلا ہو، وہ نبی کے چہرے کو دیکھتا تو اس کا غم کافور ہو جاتا. معاذ ابن جبل کیا بیتی ہوگی کہ جیتے جاگتے وہ گورنری، وہ یمن کا بڑا ہوتا، ان کے نزدیک پیشاب کے ڈھیلے سے کم تر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں نماز پڑھتے تھے تو یوں کہتے تھے تابع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تابع ایمان کے آقا ہوتے، آقا کا قرآن ہوتا، آقا کی قرات ہوتی. اب کہاں یمن، کہاں مدینہ طیبہ، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ شاید اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں جو حضرات عمرے کے خواہش مند، مکی زندگی کے خواہش مند، مدنی زندگی کے خواہش مند اور جنت البقیع کے اندر فلاٹ اور خبر کو بک کرنے کے خواہش مند ہو، ہم جیسے گنہگاروں، مظلوموں، مجبوروں کے لیے حضرت معاذ ابن جبل کی روایت تسلی اور دلاتا ہے. جب آنسوؤں کے سمندر میں حضرت معاذ ابن جبل ڈوب گئے اور ان کی ہچکیاں بند ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی جدائی میں ہم کیسے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، اگر دل میں تمہاری محبت ہے تو تم میرے قریب ہو، اگر میرے قریب بھی کوئی ہے لیکن دل میں محبت نہیں ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. تو چنانچہ ہم اگر نبی سے محبت کریں، مدینے سے محبت کریں، جہاں بھی ہیں، جیسا بھی ہے، ایک تسلی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا بھائی قرار دیا، اللہ کے نبی نے اپنا قرار دیا. حضرت معاذ ابن جبل کو مدینہ طیبہ سے نکال کر یمن یہ کہہ کر بھیجا، معاذ گھبرانے کی بات نہیں، تم یمن بھی رہو گے، دل تمہارا میری طرف متوجہ ہوگا، تم میرے ہی رہو گے. کوئی پہلی سب پہ نماز پڑھے گا، ابی بن سلول اس کی پارٹی منافقوں کی، لیکن اس کا دل ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا رہے گا، وہ میرا نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے. اے نبی، ہم ہندوستان میں ضرور ہیں، ہم مرتے ہیں
آپ کے جوار میں دفن ہونے کے لیے۔ اے نبی ہم دور ضرور ہیں، ہم مرتے ہیں آپ کے روزے کے قریب کھڑے ہو کر سلام و سلام پڑھنے کے لیے۔ اے نبی ہم مجبور ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ آ نہیں سکتے، ہم ہر نماز کے بعد یوں سمجھ کر کہ آپ کا روزہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہم درود کا نذرانہ آپ کے لیے پیش فرماتے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ آپ نے دلاسا دیا تھا جہاں بھی رہو جیسے بھی رہو تم ہمارے قریب رہو گے، بس تمہارے لیے ایک چیز دلاتا ہے۔ بہرحال حضرات میں عرض کیا تھا پچھلے ہوئے اللہ کے یہاں ناانصافی رہی ہے۔ اگر میں نے آپ سے 1000 روپے قرض لیے، 1000 روپے ادا کرنا واجب تھا، لیکن خوشی سے 1000 روپے دینے کے ساتھ میں نے مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، میں نے کپڑے کا جوڑا دے دیا، یہ سود نہیں، انٹرسٹ نہیں، یہ تحفہ ہے۔ ہم نے جتنی زندگی گزاری، 70 سال جی کر مرے، 80 سال جی کر مرے، 63 سال جی کر مرے، تو اللہ ہمیشہ کی جنت دے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دینے پر قادر ہے، تو دینے میں کوئی مجبوری نہیں ہے اور دینے میں کوئی زیادتی نہیں جنتیوں میں۔ لیکن ایک کافر 40 سال میں مرتا ہے، کفر تو کی زندگی 40 سال میں گزاری، لیکن کافر ہمیشہ کیوں جہنم میں رہے گا؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے 40 سال کفر میں گزارا تو چلو 80 سال جہنم میں رکھو، چلو 200 سال رکھو، لیکن یہ کیا مطلب کہ 20 سال کفر میں گزارا، بالغ ہو کر 2 منٹ کفر میں گزارا اور کفر کی حالت میں وہ مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ناانصافی ہے؟ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی خبر کو نور سے منور فرماتے، امام بخاری کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ امام بخاری کے انوار و برکات سے امت کو مستفید فرمائے۔ بخاری کی روایت انہوں نے شروع کی، ایمان سے شروع کر سکتے تھے، طہارت سے شروع کر سکتے تھے، نبی کی محبت سے شروع کر سکتے تھے، باب ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الطہارہ، باب ما جاء فی الصلاۃ، کچھ بھی شروع کر سکتے تھے۔ قربان جائے بخاری تیرے سوچ پر، قربان جائے تیرے اجتہاد پر، قربان جائے تیرے سلیکشن پر۔ امام بخاری جو پہلی روایت لے کر آیا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، بندوں کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم نہیں سمجھو گے کیا حدیث امام بخاری بیان کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی کیا فرما کر چلے گئے، اور امام بخاری نے اس کا سلیکشن کیوں کیا؟ پورے ہماری زندگی کا خلاصہ یہی حدیث ہے۔ چنانچہ یہ کافر جو جہنم میں ہمیشہ جا رہا ہے، اسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ 17 سال میں بالغ ہوا، 15 سال میں بالغ ہوا، 2 منٹ بلوغت کے ملے اور 2 منٹ کے بعد مر گیا، تو کفر کے 2 ہی منٹ حالت بلوغ میں گزارے، ہمیشہ کا جہنمی کیوں؟ اس کا جواب انما الاعمال بالنیات، کہا کہ وہ 2 منٹ زندگی گزارا، وہ 60 سال زندگی گزارا، اگر اللہ اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے تو ہمیشہ اس کی نیت تھی کہ وہ کفر میں گزارتا، تو نیت کی بنیاد پر اللہ اسے جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اور مسلمان ایمان اور اسلام کی زندگی ہمیں 30 سال ملی، 40 سال ملی، اور نیت یہ ہے کہ خدا 1 لاکھ سال کی زندگی دے، مرتے مر جائیں گے، ایمان سے نہیں ہٹیں گے، تو اس نیت کی بنیاد پر ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو امام بخاری کا سلیکشن انما الاعمال بالنیات کا یہ معمولی سلیکشن نہیں، کافر ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ امام بخاری کی روایت، ہماری روایت جس ٹیمپریچر کی ہوگی انما الاعمال بالنیات، ہمارا حج کس ٹیمپریچر کا ہوگا انما الاعمال بالنیات، ہمارے صدقہ خیرات کس ٹیمپریچر ہوں گے انما الاعمال بالنیات، ہم نے مسجد کیوں بنائی انما الاعمال بالنیات، ہم نے صدقہ خیرات کیوں کیا، سب تمام اعمال کا نچوڑ امام بخاری نے جس حدیث کا انتخاب کیا اس کے اندر رکھ دیا۔ اللہ جو کرتا ہے اس کی حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے اور کی ہوگی کہ ہائی وے کے اندر جو حادثے ہوتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی،
अक्सर जो हादिसे होते हैं वो फजर के बाद से लेकर सूरज के निकलने तक के होते हैं। नींद की झपक उस वक्त ज्यादा होती है। और दूसरी चीज ये है कि एक मरीज, उसका बाईपास सर्जरी किया गया हो, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की गई हो, पूरा दिन तड़पेगा, पूरी रात तड़पेगा, लेकिन फजर के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज की आंख लग जाती है, कुछ राहत उसको मिल जाती है। आपको ये बताना है कि वो वक्त क्यों ऐसा है कि उसमें हर किसी को राहत मिलती है, आराम मिलता है। पूरी रात एड़ियां रगड़ने वाला मरीज भी उन लम्हात में जब जाता है तो आराम से उसकी नींद लग जाती है, सुकून के कुछ लम्हात गुजार लेता है। क्या रखा है आखिर उस वक्त के अंदर, और सूली दी जाती है उसी वक्त के अंदर दी जाती है। हादिसे होते हैं उसी वक्त के अंदर होते हैं। क्या वक्त का ताल्लुक इंसान के सितारे से है? क्या इंसान का ताल्लुक वक्त से है? इस सवाल के जवाब के साथ अगली जुमा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को जमीनी आसमानी हर किस्म के फितनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुस्लिमा के अकायद की इस्लाह फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।